میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہم کو جانا پڑے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ انہوں نے ایک نبی کے پیدا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اس نبی کو میری اولاد میں سے تو پیدا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ایک تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کے سارے نبی جو پیدا ہوئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے مکہ مکرمہ میں چھوڑا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ میں مکہ میں قیام کیا۔ زمزم کا کنواں نکلا، اور زمزم کا کنواں نکلنے کے بعد یہ لوگ وہیں پر آباد ہوئے، اور پھر آگے چل کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے مکے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم کو اس وقت کے سارے حالات کا جائزہ لینا ہے کہ جس وقت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، دنیا کے حالات کیسے تھے۔ مکہ اور اس کے اطراف کے جتنے بھی ملک تھے، سب سے پہلے ایران کے لوگ اللہ کو بھول کر آگ کی پرستش میں لگ چکے تھے۔ وہاں پر آگ کے بڑے بڑے مندر تھے جس کے اندر آگ کی پوجا کی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایسے مندر تھے جن میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، اور لوگ اس کی پرستش کیا کرتے تھے اور اس کو خدا سمجھتے تھے۔ اور اپنی طرف سے لوگوں نے، وہاں کے بادشاہ نے ایسے قوانین گھڑ لیے تھے جس کی بنا پر ایران کے لوگ اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے نکاح کیا کرتے تھے۔ اتنی ضلالت وہاں پر عام ہو چکی تھی۔ اس کے بعد روم کا ہم حال دیکھتے ہیں تو روم سارا کا سارا مسیحیت کے اندھیرے میں غرق ہو چکا تھا۔ وہاں پر اتنا ظلم و ستم عام ہو چکا تھا کہ لوگ عورت کو مخلوق، یعنی عورت کو انسان ماننے کو ہی تیار نہیں تھے۔ روم کے بڑے بڑے فلسفی اور جو دانشور تھے، انہوں نے عورت کو بھی ایک قسم کا جانور قرار دے دیا تھا، کہا تھا کہ یہ انسان ہی نہیں۔ اتنا ظلم و ستم وہاں پہ عام ہو چکا تھا، غلاموں کو قتل کیا جاتا تھا، اور غلاموں کے اوپر انسانوں کی خرید و فروخت ایسے ہوتی تھی جیسے جانوروں کے اندر گائے، بیل، بھینس کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم رخ کرتے ہیں عرب کے دوسری طرف جو ملک تھے، ہندوستان سارا کا سارا مظاہر پرستی کے اندر غرق ہو چکا تھا۔ ہندوستان میں خدا کو پہچاننے والا کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا، بلکہ ہندوستان کے لوگ جس چیز میں کرشمہ دیکھتے تھے اسی کی پرستش کرتے تھے۔ اس لیے ہندوستان میں دریا کی، درختوں کی، جانوروں کی، سورج کی، چاند کی پرستش ہونے لگی، اور لوگ اسی کو اپنا خدا سمجھ کے اس کی عبادت کرنے لگے۔ چین کے سارے جو لوگ تھے وہ بدھ کو اپنا خدا ماننے لگے، اور وہ بدھ کی پوجا کے اندر اور اسی کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ سارا کا سارا چین اسی کے اندر غرق ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہی ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا پالنے والا ہے۔ اللہ کا نام لینے والا اس ساری زمین کے اوپر کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکے کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مکہ مکرمہ جو ہے، عرب کی جو زمین ہے، عربوں کے اوپر کبھی کسی نے حکومت نہیں کی تھی، اور کوئی حکومت کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب جو ہے وہ خود ضلالت اور گمراہی کی کھائیوں کے اندر گر چکے تھے۔ ان کا یہ حال تھا، آپس کے گھمنڈ کے لیے، آپس کے بڑے پن کے لیے آپس میں 40 سال تک جنگیں چلتی تھی۔ کسی کے اونٹ نے اگر کسی غریب کے اونٹ نے دوسرے بڑے قبیلے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، اس پانی پینے کی بنا پر آپس میں 40 سال تک جنگیں چلتی تھی، آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، اور لوگ تلوار کو تیز کرنے کے بعد اس کو اگر چیک کرنا ہے تو اپنے غلاموں کی گردنیں اڑاتے تھے دیکھنے کے لیے، اپنا نشانہ
تیر کمان کا صحیح ہے یا نہیں، اس کو ناپنے کے لیے غلاموں کی آنکھیں پھوڑی جاتی تھی۔ یعنی رحم اور کرم کا کوئی معاملہ باقی نہیں رہا تھا۔ اتنے انسان ضلالت اور گمراہی میں گم ہو چکے تھے کہ پیٹ کی پیدا کی ہوئی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتے تھے۔ بیٹی کا ہونا ان کو اپنے لیے گوارا نہیں تھا، اور شرابیں پی جاتی تھی۔ جس کے گھر میں جتنی زیادہ پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ شراب بالکل عام ہو چکی تھی، اور لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنے کو اپنے لیے عار نہیں سمجھتے تھے۔ پوری زندگی ضلالت اور گمراہی میں گزر رہی۔ ایسے وقت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب یہ مکہ مکرمہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، اور عبد المطلب جو تھے ان کے پیشانی میں ہی نبوت کا نور جو ہے وہ